السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن حکیم کی چوتھی سورہ مبارکہ سورۃ النساء۔ النساء کا مطلب ہے عورتیں، اور اس سورہ مبارکہ میں خواتین کے متعلق احکامات بیان ہوئے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کی آیات کی تعداد 176 ہے، اور اس سورہ مبارکہ میں رکوع کی تعداد 24 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی، اے انسانوں ڈرو اپنے رب سے جس نے خلقکم من نفس واحدۃ، جس نے پیدا کیا تم کو ایک جان سے، واحدۃ وخلق منہا زوجہا، اور پیدا کیا اسی میں سے جوڑا اس کا، وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، اور پھیلائے ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں۔ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ، اور ڈرتے رہو اس اللہ سے کہ سوال کرتے ہو تم ایک دوسرے سے جس کا واسطہ دے کر، والارحام، اور ڈرتے رہو رشتوں کی نزاکت سے بھی۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ ہے تم پر ہر وقت نگران۔ وآتوا الیتامی اموالہم، اور دے دو یتیموں کو ان کے مال۔ ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب، اور نہ بدلو برے مال کو اچھے مال سے۔ ولا تأکلوا اموالہم الی اموالکم، اور مت ہڑپ کرو ان کے مال اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر۔ انہ کان حوبا کبیرا، بے شک یہ ہے گناہ کبیرہ، گناہ بہت بڑا۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا، اور اگر اندیشہ ہو تم کو کہ نا انصاف کر سکو گے تم، فِي الْيَتَامَى، یتیم لڑکیوں کے معاملے میں، فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ، تو نکاح کر لو تم ان کے علاوہ ان سے جو پسند آئیں تم کو، من النساء مثنی وثلاث ورباع، پسند آئیں تم کو عورتیں دو دو اور تین تین اور چار چار۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، پھر اگر خوف ہو تم کو یہ کہ نہ عدل کر سکو گے تو بس ایک، یا پھر لونڈی جو تمہاری ملک میں ہو۔ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا، یہ زیادہ قریب ہے اس کے کہ بچ جاؤ تم ناانصافی سے۔ وَآتُوا النِّسَاءَ، اور ادا کرو عورتوں کو، صدقاتہن نحلہ، ان کے مہر خوش دلی کے ساتھ۔ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ،
پھر اگر چھوڑ دیں وہ اپنی خوشی سے تمہارے لیے کچھ حصہ مہر کا، نفثا فکلوہ، از خود تو کھاؤ اسے، ہنیئا مریا، خوشگوار سمجھ کر بے کھٹکے، ولا تؤتوا السفہاء، اور نہ دو کم عقل یتیموں کو، اموالکم التی، اپنے مال یعنی وہ مال جو ان کے تمہارے پاس ہیں، جس کو جعل اللہ لکم قیاما وارزقوہم، جس کو بنایا ہے اللہ نے تمہارے لیے ذریعہ گزران، اور کھلاؤ انہیں، فیہا وکسوہم، اس میں سے اور پہناؤ بھی، وقولوا لہم قولا معروفا، اور سمجھاؤ انہیں بات اچھی، وابتلوا الیتامی، اور جانچتے پرکھتے رہو یتیموں کو، حتی اذا بلغوا النکاح، حتیٰ کہ جب پہنچ جائیں وہ نکاح کی عمر کو، فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا، پھر اگر پاؤ تم ان میں عقل کی پختگی تو دے دو، اِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، ان کو مال ان کے، وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا، اور نہ کھاؤ ان کے مال کو فضول خرچی کر کے جلدی جلدی، ان یکبروا، یہ کہ کہیں بڑے ہو جائیں وہ اپنے حق کا مطالبہ کرنے لگیں، وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا، اور جو ہو آسودہ حال، فَلْيَسْتَعْفِفْ، اسے چاہیے کہ بچ کر رہے ان کے مال سے، وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ، اور جو ہو غریب تو اسے چاہیے کہ کھائے، بالمعروف، جائز طریقے سے، فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ، پھر جب حوالے کرنے لگو ان کو، أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، ان کے مال تو گواہ بنا لو ان پر، وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور کافی ہے اللہ حساب لینے والا، صدق اللہ العظیم۔